ایسی بڑی چیزیں جن کو چوری کرنا محض ایک پاگل پن تھا۔ شروع کریں گے ایک ایسے چور سے جس نے ایک ٹینک چرانے کا پلان بنایا۔ جی ہاں دوستو، نہ کوئی کار یا پھر بس، یہ چور سیدھا US نیشنل گارڈز کا M60 ٹینک چرانے کا منصوبہ بناتا ہے۔ سیکیورٹی کا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے یہ چور ٹینک کے اندر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ٹینک کو چلایا کیسے جاتا ہے یہ نہیں جانتا۔ کچھ بیسک جانکاری کی وجہ سے جیسے تیسے اس نے ٹینک سٹارٹ کیا اور پھر اسے بھگانا شروع کر دیا۔ پولیس نے جب یہ سب دیکھا تو ٹینک کا پیچھا کرنے لگے۔ چور نے پولیس کو پیچھے آتے دیکھا تو گھبرا گیا، لیکن وہ کرتا تو کیا کرتا، ٹینک کی سلو سپیڈ کی وجہ سے پولیس سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب پولیس بھی پریشان تھی، کیونکہ ٹینک کے اندر بیٹھے چور کو نقصان کیسے پہنچایا جائے وہ نہیں جانتی تھی۔ جو چیز بھی سامنے آتی ٹینک اسے کچل ڈالتا۔ کئی گاڑیوں کو رونتے ہوئے چور اس ٹینک کو کسی کھلی جگہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ پولیس کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا ممکن نہیں تو اس نے چپکے سے ٹینک سے کود کر جان بچانا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے ہی اس نے ٹینک سے کودنے کی کوشش کی، پولیس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے معاملے میں 40 گاڑیاں ٹینک کے نیچے آ کے تباہ ہو گئی تھی۔ نمبر 2، ڈائناسور کی چوری۔ منگولیا سے ڈائناسور کا ڈھانچہ چوری ہو جاتا ہے۔ منگولین حکومت نے انویسٹیگیشن شروع کی، لیکن روبرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ڈائناسور کے قیمتی ڈھانچے کو امریکہ سمگل کیا گیا ہے۔ دراصل امریکن اسٹیٹ فلوریڈا کے رہائشی ایرک برکوپی نے اس ڈھانچے کو سمگل کر کے نیلام کر دیا تھا۔ $1 ملین میں ڈائناسور کا فوسل نیلام کرنے کے بعد منگولین گورنمنٹ نے اس نیلامی کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ ایرک نے US کسٹم حکام سے جھوٹ بولا تھا کہ اس فوسل کو وہ یونائٹڈ کنگڈم سے امپورٹ کر رہا ہے۔ منگولیا میں ان فوسلز کی ایکسپورٹ پر پابندی تھی، اس لیے ایرک کو قانون کے مطابق سزا دے کر جیل بھیج دیا گیا اور ڈائناسور کا فوسل واپس منگولیا کو دے دیا گیا۔ نمبر 3، 2015 ٹیکوما ٹیمپل میں چوری ہو جاتی ہے۔ اس چوری میں سب سے قیمتی چیز براس کی ایک بڑی بیل ہے، جس کا وزن 1300 کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی 12 فٹ ہے۔ پولیس نے روبرز کو کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ لوگوں کے خیال میں اس براس کے قیمتی بیل کو پگھلا کر بیچ دیا گیا ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک آفیسر کو کسی نے بتایا کہ اس نے کچھ سامان خریدا ہے جس میں ایک بڑی بیل بھی ہے۔ یہ وہی ٹیمپل سے چوری کی گئی بیل تھی۔ تمام روبرز کا پیچھا کر کے انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ان روبرز کے پاس کافی کچھ ملتا ہے، جس میں مختلف قسم کا اسلحہ اور گاڑیاں شامل تھیں۔ نمبر 4، رشیا کے مرمانسک کے علاقے میں مقامی لوگ اس وقت حیران ہوئے جب انہیں برج کراس کرنا تھا، لیکن وہاں برج موجود ہی نہیں تھا۔ برج کا ایک بڑا حصہ پراسرار طور پر غائب تھا۔ 56,000 کلو گرام برج کی تصویریں سوشل میڈیا پر دکھائی جانے لگیں تاکہ چوروں کو کسی بھی طریقے سے پکڑا جا سکے، لیکن تمام حربے ناکام ہوئے۔ آج تک اتنے بڑے برج کے روبرز نہ پکڑے جا سکے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ہو سکتا ہے یہ برج ٹوٹنے کے بعد ریور میں گر گیا ہوگا، لیکن انویسٹیگیشن ٹیم کا کہنا تھا کہ اس برج کو چوری کیا گیا ہے۔ نمبر 5، 800 سال پرانے درخت کی چوری۔ کینیڈا کے ساؤتھ ویسٹ ساحل کے پاس وینکوور آئس لینڈ ہے۔ اس آئس لینڈ کو قیمتی ٹریز کے لیے جانا جاتا ہے اور اس قیمتی آئس لینڈ کی حفاظت کے لیے خصوصی ٹیمیں بنائی گئی ہیں جن کا کام یہاں پر کڑی نظر رکھنا ہے۔ اس آئس لینڈ سے ایک 800 سال پرانا قیمتی درخت چوری کر لیا جاتا ہے۔ یہ درخت 9 فٹ چوڑا تھا اور اس کا کلر ریڈ تھا، جس کی وجہ سے اسے ریڈ ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور قیمتی ہونے کی وجہ سے ہی شکاریوں نے اسے چوری کرنے کا پلان بنایا۔ آخر کیسے ان مشکل راستوں کو پار کر کے ٹری کو باہر لے جایا گیا؟ پولیس کے مطابق بھاری ایکوپمنٹ اور ٹرک کے بغیر درخت کو یہاں سے لے جانا ناممکن ہے، اور پھر تفتیش سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیکیورٹی نے کچھ دن پہلے راؤنڈ کے دوران اس درخت کو آدھا کٹا ہوا دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ لوگ اس زخمی درخت کو گرنے سے بچانے میں لگے تھے۔ ان کے خیال میں چور ناکام ہو گئے ہیں اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ روبرز کا ایک پلان تھا۔ پلان کے مطابق وہ لوگ ہر روز ہلکے ایکوپمنٹ کا استعمال کریں گے تاکہ خاموشی سے درخت کاٹ کر اسے آئس لینڈ سے باہر پہنچایا جائے۔